السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجمع، او کما قال علیہ السلام۔ اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس زوال کا نظارہ وہ دیکھ رہے ہیں، پستی کا، زوالی کا اور انحطاطی کا جو نظارہ اور منظر دیکھ رہے ہیں، ان کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ ان وجوہات میں سے دو وجہ جو بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلی وجہ قرآن کریم سے دوری ہے، اور دوسری وجہ آپس کا اختلاف و مخالفت۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے علاقے میں جیل کی سزا کاٹ کر تشریف لے آئے اس ملک میں، اس وقت اپنے خطاب میں اور اپنے شاگردوں سے انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ آج جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم سے دوری ہے، قرآن کریم کے فرامین پر عمل نہ کرنا ہے، اور دوسری وجہ ہے آپسی اختلاف۔ اسی کو قرآن کریم نے، حضرت نے جو بات ذکر فرمائی ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مثبت انداز سے اس طور پر ذکر فرمایا کہ اگر کامیابی اور فلاحی ہم چاہتے ہیں اور سرخروئی چاہتے ہیں تو دو چیزوں پر عمل کریں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا امر واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہاں مفسرین کرام نے اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم لیا ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، چاہے حالات اور زمانہ کیسا بھی آئے۔ قرآن کریم میں ہر زمانے کی نشاندہی ہے، تو اس حیثیت سے ہر زمانے میں قرآن کریم پر عمل کرتے رہو۔ اور آگے جو بات ذکر فرمائی، ولا تفرقوا، آپس میں انتشار، آپس میں تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، یعنی آپس میں متحد بن کر رہو، یک جسم یک جان بن کر رہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی قوم تمہارا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ آج جس کمزوری میں ہم مبتلا ہے، وہ کمزوری ہمارے آپس کا اختلاف ہے، ہمارے آپس کی مخالفت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اختلاف میں اور مخالفت میں اور تفرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک ہم کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی کہ ید اللہ علی الجمع، کہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، یہ اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہوتی ہے۔ وگرنہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بھیڑیا یہ تنہا بکری کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ جب بکری کا ریوڑ ہو اور بکری کی جماعت ہو اور کئی بکریاں ایک ساتھ ہو، تو بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی ہے
کہ بکری پر حملہ کرے، بکریوں پر، لیکن جب وہ کسی تنہا بکری کو دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اجتماعیت کے ساتھ ہوگے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہوگے، تو ہمارا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم منفرد ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، تو اب توڑنا اور اپنے منشے کے مطابق ہمیں استعمال کرنا یہ ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے۔ آج کی خطاب کا جو میرا موضوع ہے، اختلاف اور مخالفت، دو چیزیں، اختلاف اور مخالفت۔ سب سے پہلی چیز اختلاف ہے۔ اختلاف یہ خود اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ اگر اللہ چاہتے تو پوری انسانیت کو ایک امت بنا دیتے، ذرا بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اختلاف رکھا ہے۔ تو یہ بہرحال اختلاف یہ اللہ کی طرف سے ایک ایجاد کردہ امر ہے۔ اختلاف ہونا عین ممکن ہے۔ جب اللہ نے انسان کی صورتوں کو مختلف بنایا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مل نہیں سکتا اس کا چہرہ، تو عقلی بات ہے کہ انسان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوگی، انسان کے مزاج بھی مختلف ہوگی، انسان کے غور و فکر کا نظریہ بھی مختلف ہوگا، سوچ و وچار انسان کے مختلف ہوگی، کہ بھئی میں جیسا چاہتا ہوں اور میں جیسا سوچتا ہوں، سبوں کی چاہت اور سبوں کی سوچ ویسے ہی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اختلاف یہ ممکن ہے، بلکہ بعضوں نے اختلاف کو تو رحمت قرار دیا ہے، اختلاف کو رحمت قرار دیا ہے۔ وہ اس معنی کر کہ جتنے اختلاف ہوگے اتنی رائے سامنے آئے گی، جتنے اختلاف ہوگے اتنے نظریات سامنے آئیں گے۔ پھر مشورہ کس لیے ہوتا ہے؟ جب کسی بات پر تمام کا اگر اتفاق ہی ہو تو پھر مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ شریعت نے مشورہ کیوں رکھا ہے؟ کہ ایسا امر جو متردد بین الامرین ہو، بہت سی چیزوں پر مشتمل ہو اور اختلافی امور پر مشتمل ہو، تو مشورے کے ذریعے سے کسی ایک امر پر آیا جائے۔ اسی لیے شریعت نے مشورہ رکھا کہ مشورہ یہ اختلاف کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ تو اختلاف یہ ممکن ہے، جتنے اختلافات ہوگی اتنی عقلیں سامنے آئے گی، اتنے نظریات سامنے آئیں گے، اور اتنی گویا کہ اس بات میں فیصلہ کرنے کے لیے مدد اور تعاون ملے گا۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ ہر اختلاف کرنے والا اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میری رائے جو ہے، میرا نظریہ جو ہے، وہ میرا اپنا نظریہ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ میرا نظریہ 100% صحیح ہو جائے۔ دین کے معاملے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہا ہے، مختلف نظریات میں، مختلف مسائل میں۔ اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں واقعات کو بیان کروں۔ دین کے معاملے میں صحابہ کے درمیان اختلاف رہا ہے، ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف رہا ہے، ائمہ کرام کے درمیان اختلاف رہا ہے، مگر یہ اس اختلاف کو ہمیں مخالفت تک نہیں پہنچانا۔ ایک ہوتا ہے اختلاف کہ بھئی آپ جس معاملے میں سوچ رہے ہو یہ آپ کا نظریہ ہے، میرا نظریہ الگ ہے، یہ ہے اختلاف۔ لیکن اگر اسی اختلاف کو میں ہوا دوں اور اسی اختلاف پر میں گویا کہ ڈٹا رہوں اور یہ کہہ لیجیے گا کہ میں عناد اور تکبر کا مظاہرہ کروں، تو یہی اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر دیتا ہے، اور یہی مخالفت بغض، عناد اور تکبر اور حسد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بھائی اختلاف اور مخالفت میں فرق سمجھ میں آ جائے۔ مخالفت یعنی سامنے والے کو 100% غلط ثابت کرنا اور خود کو صحیح ثابت کرنا، خود کو 100% صحیح ثابت کرنا
اور سامنے والے کو 100% غلط ثابت کرنا یہ اختلاف نہیں، یہ مخالفت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ شریعت اس مخالفت سے روکتی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اختلاف سے نہیں روکتی، شریعت مخالفت سے روکتی ہے کہ بھائی مخالفت نہ کرو، کسی کا مخالف نہ بنو، وگرنہ ہمارے سامنے نبوی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخالفت سے بچایا ہے، امت کو مخالفت سے بچایا ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت 7ویں پاری کے آخری صفحے پر موجود ہے جو بارہا پیش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے تعلق سے ذکر فرمایا، جو جن معبودان باطلہ کی یہ غیر مسلم پرستش کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان معبودوں کو برا بھلا نہ کہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک یہ بات بتلا رہا ہے کہ ان معبودان باطلہ کا اعتقاد رکھو، ان معبودان باطلہ کی عظمت دل میں رکھو؟ نہیں، یہ بتلانا مقصود نہیں، بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تم برائی نہ کرو، ان معبودان باطلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا برائی کرنا یہ ان لوگوں کے لیے رنج کا باعث ہو سکتا ہے جو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، بڑی باریک بات ہے کہ ایک غیر مسلم کے دل کا خیال رکھنے کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے کہ تم اگر ان کے سامنے ان کے معبود کی برائی پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں رنج پیدا ہو، ان کے دلوں میں قلب و افسوس پیدا ہو اور وہ غم زدہ ہو جائے، تو تمہیں ان کو غم زدہ نہیں کرنا۔ تم عقیدے توحید پر ہو، تم ہو بہرحال، مگر اب ان کی برائی کرتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب ایک غیر مسلم کے رنج کا شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے، غم کا شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے، تو ایک مسلمان کسی مسلمان کے رنج و غم کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہم سوچ سکتے ہیں اس مثال سے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے بعد میں، اور ابو جہل کون تھا ہم سب جانتے ہیں، کتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، سر فہرست اس کا نام آتا تھا ابو جہل کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ابو جہل تو دنیا سے جا چکا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اسلام میں داخل ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ ابو جہل کی برائی ان کے بیٹے کے سامنے ہرگز نہ کی جائے۔ اللہ، حالانکہ ابو جہل تھا، اس کی برائی کرنا کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ حق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرمایا کہ ان کے بیٹے کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرو۔ ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی باپ کی برائی بیٹے کے سامنے ہوتی ہے تو بیٹا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کتنا باریک خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جاری فرمایا بادشاہ روم کے نام، ہرقل جو بادشاہ روم تھا، اور آپ نے اس خط میں لکھوایا، جو اوپر ہیڈنگ لکھی جاتی ہے کہ کس کی طرف سے کس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کس کے نام؟ کہا، لکھوایا کہ الى عظیم السلطان ہرقل، الى عظیم السلطان ہرقل۔ صحابہ کرام کو تأمل ہوا، صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافر ہے، وہ تو کون ہے بھائی؟ کافر ہے، اور اس کافر بادشاہ کے لیے آپ لفظ عظیم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک عظیم ایک لقب ہے، آپ لفظ عظیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ تو کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چونکہ اس کی رعایا اس کو اسی نام سے یاد کرتی ہے، اس لیے میں نے بھی اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے عظیم کا تذکرہ کیا۔ سوچئے کتنی وسعت ہے، اللہ اکبر، یہ ہے وسعت نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی وسعت، کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو رسپیکٹ دینے میں،
اگر کوئی عقیدے کا مقابلہ اور تصادم نہیں ہوتا ہے، نظریات کا تصادم نہیں ہوتا ہے، تو اس غیر مسلم کو جس لفظ سے پکارا جاتا ہے تو پکارنے میں کوئی حرج نہیں۔ کتنا خیال رکھا گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مخالفت سے بچایا، دوسروں کی مخالفت سے بچایا۔ اختلاف وہ تو ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب موطا امام مالک بڑی مشہور کتاب ہے، جو اس وقت کے اعتبار سے گویا قانونی کتاب تھی اور قانونی طور پہ اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی کتاب کو یعنی موطا امام مالک کو کعبۃ اللہ پر لگا دیں، کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ موطا امام مالک کے مطابق ہی ہوگا، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی حدیث کی۔ ہم تم ہوتے تو شاید لڈو پھوٹتے، کہہ رہے اتنا اچھا موقع مل رہا ہے کہ میری کتاب آگے بڑھ رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس مخالفت کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ موطا امام مالک جو میں نے کتاب لکھی ہے میرے نزدیک کی کتاب صحیح ہے، لیکن دوسروں کی کتاب غلط ہے، میں اس کا قائل نہیں۔ دوسروں کی بھی کتاب صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک قول کے مطابق جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، ایک قول۔ اب میں اس تفصیل میں اور اس تاریخ میں نہیں جا رہا، مستقل موضوع ہے۔ اور یہ تو جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک ہے اس میں ہم فقہی اختلاف دیکھیں گے تو بہت زیادہ اختلاف ہے، فقہی اختلاف۔ وضو سے لے کر یہ کہہ رہے وضو میں 4 فرض تو کوئی کہہ رہا وضو میں 6 فرض، پھر نماز میں یہ پڑھنا فرض تو کہہ رہے کہ یہ فرض نہیں، بڑا اختلاف ہے۔ وضو سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک اختلاف ہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کی اور قریب کی مسجد میں آپ کا قیام تھا، اور وہاں بغداد میں، اور وہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور فجر کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت کو پڑھنا ہے، مگر پھر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے مسلک کے مطابق تو دعائے قنوت پڑھنی ہے، آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ کہا کہ مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ امام صاحب کے شہر میں آ کر بھی میں ان سے اختلاف کروں، کہ میری گویا جرت کے باہر ہے، اس لیے میں نے ان کے مسلک پر عمل کیا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جس میں بڑے بڑے اختلافات آپ کو نظر آئے، لیکن وہ اختلاف مخالفت تک نہیں پہنچے۔ مخالفت جب کوئی اختلاف مخالفت تک جب پہنچ جاتا ہے تو یقیناً سامنے والے کو نیچے دکھلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ اختلاف مخالفت سامنے والے کو نیچے دکھلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو اختلاف کیجئے، نظریات الگ ہو سکتے ہیں، چاہے آج کے حالات کے اعتبار سے، جب یہ تو میں نے مثال دی دینی اعتبار سے، دینی جو اختلافات ہے اس کو پیش کیا۔ جب دین میں اتنی وسعت ہے تو دنیاوی امور میں کتنی وسعت ہونی چاہیے۔ اس معنی کر چاہے جو بھی ہم جس میدان میں ہوں، چاہے سیاسی میدان میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی میدان میں کیوں نہ ہو، سیاسی میدان میں کیا کم اختلاف ہوتا ہے، بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، فلانی پارٹی کا، فلانی پارٹی کا، ٹھیک ہے، آپ کے نظریات میں اور میرے نظریات میں اختلاف ہے، آپ کے نظریات میں اور میرے نظریات میں اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا ملک میں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا نہیں، اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور نہیں آپ نے میری مخالفت کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو قطعاً اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے، وگرنہ وہ کام جو مثبت انداز میں کرنے کے وہ رہ جائے۔ قرآن کریم نے اہل کتاب کو مدعو کیا، کتنی بڑی بات ہے، کاش کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے۔ اللہ اکبر۔
قرآن کریم نے اہل کتاب کو مطلوب کیا. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اس وقت کے اعتبار سے قرآن کریم کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. حالانکہ بہت اختلاف ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان، بڑے بڑے اختلافات ہیں مسائل کے اعتبار سے، فروعی کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے بڑے بڑے اختلاف ہیں. مگر پھر بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان اختلاف پر پردہ ڈال کر کم سے کم ان بیسک چیزوں کو یاد کر کے ایک ساتھ ملنے کی کوشش کرو جو بیسک چیزیں تمہارے اور ہمارے درمیان سیم ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ہم تم کے درمیان برابر ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تم بھی کہتے ہو کہ سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. جب یہ ایک بیسک ہم کو مل چکا ہے تو اس بیسک پر ہمیں اب متحد ہو کر ان کاموں کو کرنا ہے جو آج وقت کا اور حالات کے تقاضے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم اس اختلاف و مخالفت کے شکار ہونے کی بنا پر بھائی تیرے نظریات الگ، تیری مسجد الگ، میری مسجد الگ، تیرا گھر الگ، میرا گھر الگ، تیری پارٹی الگ، میری پارٹی الگ. ارے کیوں ان پارٹیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیا قیامت کے دن قبر کے اندر جو 3 سوال ہوگے اس میں چوتھے سوال کا اضافہ ہونے والا ہے کہ بھائی تم کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جب ہمارا یقین ہے کہ 3 ہی سوال قبر میں ہونے والے ہیں کہ بھئی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے، یہ 3 سوالات ہونے والے ہیں. چوتھا سوال تو کس فریق سے ہے، تو کس پارٹی سے ہے، یہ سوال ہرگز نہیں ہونے والا ہے بھائی. تو کیوں ہم اس پارٹیوں کی خاطر اور کیوں ہم اس جماعت اور دیگر افراد کی بہت سے اختلافات کے اسٹیج ہو سکتے ہیں. میں نے صرف ایک پارٹی کا تذکرہ کیا، بہت سے نظریاتی چیزیں ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے آج کے حالات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہو کر ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اتحاد پر نہ آئے وہ کام نہیں ہو سکتے. آج نوجوانوں کو لقمہ، نوجوان بچوں کو لقمہ بنایا جا رہا ہے، نوجوان بچیوں کو لقمہ بنایا جا رہا ہے. ہماری وہ کالج کی بچیاں، ہماری وہ نوجوان بچیاں جو آج غیر مسلموں کی لقمے بننے جا رہی ہے، غیر مسلموں کے جال میں جا رہی ہے، اور ہم آپسی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے. تیرے کو بڑھنا ہے تو بڑھ، میرے کو بڑھنا ہے میں بڑھوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کام جو کرنے کے ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ان اختلاف اور ان پارٹیوں بازی کی بنا پر نہیں کر پا رہے. تو خدا را جب قرآن کہہ رہا ہے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو کہہ رہا ہے، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نظریات، ہمارا ایک قرآن، ہمارا ایک کلام، ہماری ایک مسجد، ہمارا ایک مصلی، ساری چیزیں ایک ہیں. تو آج وقت کا تقاضا ہے کہ ان فالتو چیزوں سے ہٹ کر اور ان خراب چیزوں سے نکل کر ہم یک جان بن جائے، ایک جسم بن جائے. علاقے کے، ماحول کے نوجوانان، ذمہ داران، بڑے بوڑھے سب جٹ جائے کہ ہمیں ان اختلافات میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے مل کر. بھائی نظریات ٹھیک ہے، تمہارا نظریہ الگ ہوگا، میرا نظریہ، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک مثال کے طور پر تم نماز میں رفع دین کرتے ہوگے، میں نماز میں رفع دین نہیں کرتا ہوں، میرا اپنا تمہارا مسئلہ. لیکن کیا یہ رفع دین، نماز میں رفع دین کرنا نہ کرنا یہ مخالفت کی دلیل بن جائے اور وہ کام جو کرنے کے وہ رہ جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت غلط بات ہے. تو اسلام اختلاف کی اجازت تو دیتا ہے لیکن مخالفت کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ مخالفت انسان کو حسد، کینہ، تکبر اور عناد میں مبتلا کر دیتا ہے، قطع کلامی میں، بات چیت بند کرنے میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ ایک گھناؤنا جرم ہے اور قرآن کریم نے یہی بتلایا کہ کامیابی کے لیے یہی 2 راستے ہیں. اب چاہے کتنے ہی لاکھ جلسے جلوس کرے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کامیابی کے یہی 2 راستے ہیں کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپسی متحد بن جاؤ. جب یہ 2 چیزیں مسلمانوں کو حاصل ہو جاوے گی تو کامیابی ان کے قدم چومے گی. اللہ پاک ایسا سما ہمارے لیے مہیا اور نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.